بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے اس بات کی طرف، یہ قرآن سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ دراصل ہماری نعمتوں کا تصور دولت، شہرت، اقتدار، جائیداد، اولاد، صحت وغیرہ تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے۔ یہ نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہوگی تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے۔ ہدایت کی بنا پر آپ دولت اور صحت سے نیکیاں کمائیں گے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی صحت کی بنیاد پر بدمعاشیاں کریں گے، تو ظاہر ہے ایسی صحت نعمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ہدایت ہے تو دن کی نعمت ہے، دن کی کا ایک لمحہ نعمت ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو دن کی لعنت ہے۔ ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، اسے اپنے آپ دین کے کاموں میں لگائیں گے اور اسے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولاد لعنت ہے، جو آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ آپ نے حرام کے ذریعے سے جو کما رکھا ہے اس کو الیوں تلیوں میں اڑائے گی، اور اس کی بدمعاشیوں کا حساب آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ کہا گیا ہے، اور قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ، ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عطا دینا چاہتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو نہ دولت نعمت ہے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، بلکہ یہ سب ہماری تباہی کا سامان ہے، ہمارے جہنم میں جانے کے لیے تمہید ہے۔ ہاں، پارس وہ شے ہے جس سے کوئی چیز چھو جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہدایت وہ شے ہے کہ اس کے ساتھ بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو اس کی تلافی کا امکان ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اقتدار نصیب ہو جائے تو خلق خدا کی بےزتی کا سامان ہو جائے گا۔ اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جن کے پاس ہدایت نہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خلق خدا انہیں کوسے گی اور یہ خلق خدا کو لعنت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حقیقتاً نعمت ایک ہے، اور وہ صرف ہدایت ہے، جو کہ مطلقاً نعمت ہے، سرتا پار نعمت ہے، اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی شے نعمت نہیں ہے۔ عظمت قرآن بزبان قرآن۔ اسی نعمت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی طرف میرے ذہن کو متوجہ کیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کی جو وضاحت اور عظمت بیان کی ہے، اس ضمن میں سورہ حشر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، اور پھر 2 آیتیں سورہ یونس کی، 4 سورہ رحمان کی، 4 سورہ عبس کی، اور 8 سورہ واقعہ کی۔ گویا 1 2 4 6 8 سیڑھیاں ہیں۔ پھر ایک عظیم آیت سورہ جمعہ ہے، جو مکہ اور سورہ واقعہ میں بیان کردہ منفی کردار کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ قرآن کی عظمت فی نفسہ ہے، یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الحشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ مضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اس تمثیل کے ذریعے سے جو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو سمجھ لو۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے، اشک گوئیم آنچیں در دل مضمرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگر است، مثل حق پناہ و ہم پیدا ست این، زندہ و پائندہ گویا ست این۔ اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کہہ گزروں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی شے ہے۔ جسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے ہی یہ الحق ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں یعنی زندہ و پائندہ اور گویا متکلم، وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں۔
اور 2 آیات سورہ یونس کی آئیں۔ ترجمہ: اے لوگو، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی ہے۔ دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے۔ اور پھر یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں؟ ان میں دنیا کی محبت ہے۔ حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں انسان گرفتار ہو گیا ہو، تو یہ ضلالت اور یہی گمراہی ہے۔ اس مائع کی محبت کو دل سے نکال دینا در حقیقت یہی اس کا علاج ہے۔ قرآن اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہیں، یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار، دولت اور جائیداد کی محبت، ان محبتوں کو کچھ کر نکال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کر دیتا ہے کہ اصل محبوب اللہ تعالیٰ ہی ہو جائے۔ اور پھر قرآن ہدیم و رحمت للمؤمنین، یعنی یہ اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ لیکن اصل بات دل کے ٹھنکے کی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہو اور پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا کرم بہت زیادہ ہوا ہے، کہ اس کو اللہ نے محل دیا ہے، اتنی لمبی کار دی ہے، یعنی اس پر اللہ کا کرم زیادہ ہوا ہے، تو اس نے قرآن پاک کی بہت ناقدری کی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے۔ کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پتہ ہی نہیں اس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر بھی وہ بھوکا اور مفلس کیسے ہو گیا؟ پھر دل کی گرہ کھولنے کی ضرورت ہے، چونکہ انسان دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے، اس لیے محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہو گیا اور مفلس اور کنگال ہو گیا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، بس اس نعمت پر چاہے کہ خوشیاں مناؤ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بس اس قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ سورہ رحمان کی 4 آیتیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا، اسے بیان سکھایا۔ 4 چیزیں جو سب سے چھوٹی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں جمع کر دی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ اہل عرب میں اللہ کا لفظ زیادہ معروف تھا اور وہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، لیکن قرآن میں آ کر جس نام کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے وہ رحمان ہے، اور سب سے زیادہ محتاج ہم اللہ ہی کی رحمت ہی کے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک رحمت خداوندی دستگیری نہ فرمائے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ علامہ القرآن، اس نے قرآن سکھایا، وہی ہے انسان کو سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ فزکس، الجبرا، جیومیٹری کس نے پڑھائی؟ کیمسٹری کس نے پڑھائی؟ لیکن سب سے اونچا علم قرآن کا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ ویسے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، فرشتے، جن، انسان، آسمان، سیارے، زمین اور ستارے بنائے، لیکن ان میں سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ علامہ البیان، اس نے اسے بیان سکھایا اور اسے بہت کچھ سکھایا، سماعت، بصیرت دی اور بہت صلاحیتیں دے رکھی ہیں، لیکن چوٹی کی چیز بیان ہے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے چوٹی کے مصرف کو یعنی قوت بیانیہ کو چوٹی کی شے پر خرچ کرو، یعنی اس کو قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے میں صرف کرو۔ چنانچہ اسی قافیے میں وہ حدیث آ جاتی ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے سکھانے کے مختلف مراحل و مدارج ہیں۔ قرآن کا صرف نازا پڑھنا، سیکھنا سکھانا بھی ٹھیک ہے، حفظ اور تجوید بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے عربی سیکھنی ہوگی،
ایک تو اس کا سرسری طور پر سمجھنا ہے اور دوسرا یہ کہ گہرائیوں میں اترنا ہے، اس کے فلسفے اور حکمت کو سمجھنا ہے۔ اسی سے یہ ہم اپنی معاشی زندگی میں رہنمائی ملتی ہے اور اسی سے اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کے لیے رہنمائی بھی لینی پڑے گی، تو یہ اس کے لیے مختلف مدارس ہیں۔ لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ انہ القرآن الکریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ بڑا باعزت قرآن ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے، وہ کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو انتہائی پاک ہوں، یعنی فرشتے ہیں اور جو اسے چھوتے ہیں۔ اسی جگہ ارشاد ربانی ہے، تنزیل من رب العالمین، پھر اس کا اتارا جانا ہے لوح محفوظ سے، کتاب مکنون الکتاب سے، اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن جیسی چیز سے تم بے اعتنائی برت رہے ہو، بے توجہی کر رہے ہو، اسے پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو تو عمل نہیں کرتے۔ اتنی عظیم کیا کائنات کی عظیم تھی نعمت ہے یہ سلوک۔ انگریزی ہم نے پڑھ لی، انگریزوں کو پڑھا دی، لیکن عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ آخر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اب اس کو بھی سمجھ لو، قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ اگرچہ زبان سے نہیں کہتے قرآن جھوٹا ہے، لیکن اگر تم قرآن کو سچا اور حق سمجھتے ہو تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت مسلمہ جو مغضوب علیہم اور ملعون یعنی یہودی کی مثال دی ہے۔ ترجمہ: مثال ان لوگوں کی جو حامل تو راہ بنائے گئے، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داری ادا نہ کی، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اگر ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا تو گویا یہ ہماری ہی مثال ہے۔